أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. وقت کی دامن میں گنجائش بہت کم ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلد سے جلد اس تقریب کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جائے. جناب ایگزیکٹو انجینئر بی این آر کی ٹیکنیکل بریفنگ سے پہلے میں اس پروجیکٹ کے بارے میں دو الفاظ گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ پروجیکٹ الحمدللہ ریسٹرکچرنگ آف گلگت بلتستان چیف کورٹ کے سلسلوں میں سے ایک اہم کڑی ہے، اور الحمدللہ سب سے پہلے پروونشل حکومت، چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری پلاننگ، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دوست سیکرٹری لا رحیم گل صاحب، ان کی انتھک محنت، کوششوں اور تعاون کے بدولت الحمدللہ آج ہم اس پروجیکٹ کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ کچھ اس طرح سے ہے، یہ کوئی باقاعدہ اسکیم ہماری نہیں تھی جو اس پرپز کے لیے تھا. ہم نے مختلف اپنے اسکیموں کا جائزہ لیا تو کچھ پروجیکٹس ہمارے سکھ پڑے ہوئے تھے گزشتہ 5-6 سالوں سے، اور یہ اپرووڈ اسکیمیں تھیں، اور اس کے مد میں پیسے بھی گورنمنٹ نے ریلیز کر چکے تھے، اور یہ کلیکٹر کے اکاؤنٹ میں گزشتہ 5-6 سالوں سے یہ پیسے پڑے ہوئے تھے. اور یہ اسکیم کچھ ہمارے ہاؤسز، رہائشی مکانات کے مد میں یہ پروجیکٹ تھا اور اسکیم منظور تھی. چونکہ گلگت بڑا شہر ہے، یہاں پہ رہائش کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، پرائیویٹ ہاؤسز بھی اویلیبل رہتے ہیں، اور جہاں جہاں ہماری ضرورت تھی وہ فی الحال چل رہے تھے. ہمارے محترم جج صاحبان چیف کورٹ کے، ان کے لیے الگ سے پروجیکٹ پائپ لائن میں موجود ہے جن پہ رہائش کا انتظام تعمیر ہونی تھی. تو یہ ہمارے ایک رجسٹرار ایڈیشنل رجسٹرار کے کچھ مکانات تھے. ہم نے غور و خوض کرنے کے بعد، چونکہ زمین کی اویلیبلٹی بھی نہیں تھی اور اسی بہانے سے یہ پروجیکٹ سکھ ہو چکے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے، پیچھے ہمارا ایک سیشن ہاؤس تھا، اس ہاؤس کا ہم کو یوٹیلائز کریں. اور اس میں سے جو ایگزسٹنگ بلڈنگ تھی اس کو ہم نے رینوویٹ کیا اور اس کو تیار کیا، اور وہاں پہ ہم نے گیسٹ ہاؤس ہمارے مہمانوں کے لیے، جو ہمارے وی آئی پیز، جج صاحبان اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور ہمارے جج صاحبان تشریف آتے ہیں، تو ہمارے پاس یہاں جگہ کی گنجائش نہیں تھی، تو ہم نے اس کو رینوویٹ کر کے تیار کیا. پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس تھوڑی زمین ہے، 2 کنال کی ایکسٹرا زمین، بجائے ہم ان مکانات کے پیچھے اور وقت ضائع کریں تو اس کو ہم پبلک پرپز کے لیے استعمال کریں. اور ہمارے جج صاحبان خاص طور پہ، جو ہم نے الحمدللہ ایک جوڈیشل اکیڈمی کی بھی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی چیزیں پائپ لائن میں ہیں. تو مستقبل میں جب یہ جوڈیشل اکیڈمی اسٹیبلش ہو جائیں گے تو ٹرینیز آئیں گے مختلف پروونسز سے، مختلف علاقوں سے، ملک سے، باہر سے، تو اپنے صوبے کے اندر سے، اور ان کو بٹھانے کا ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا. پھر ڈے ٹو ڈے بیس پہ ہمارے جج صاحبان ہمارے مختلف ایونٹس میں گلگت تشریف لاتے ہیں، مختلف فنکشنز میں تشریف لاتے ہیں، ٹریننگز میں تشریف لاتے ہیں،
تو ان کے لیے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہمارے جج صاحبان کو عام کمرشل ہوٹلز میں ٹھہرنا پڑتا تھا اور یہ مناسب نہیں تھا. اور پھر وہاں پہ ایکوموڈیشن کے ایشوز، گورنمنٹ سیکٹر میں تو بالکل ریسٹ ہاؤسز اویلیبل نہیں ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ان پیسوں کو ہم اس پرپس کے لیے استعمال کریں کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ججز ہاسٹل ہم تیار کریں، جو ہم اپنے جج صاحبان، وکلا صاحبان دور دراز سے آتے ہیں، ٹریننگز میں آتے ہیں، مختلف چیزوں میں آتے ہیں، تو ان کو ہم باعزت طریقے سے ایکوموڈیٹ کر سکیں. اور اسی بہانے کچھ ایکوموڈیشن ہمیں فردر میسر آتے ہیں. تو چیف کورٹ کے پاس جب تک ہماری نئی عمارت نہیں بنتی ہے، ہمارے لیے بہت کمی ہے جگہوں کی، گنجائش کی. یہاں تک کہ ہم اپنے اسٹوریج کے لیے، ہم اپنے فالتو چیزوں کو، ایکسٹرا چیزوں کو رکھنے کے لیے ہم نے بازار میں دکانیں ہائر کی ہوئی ہیں. ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ایکسپینشن کی. تو جب ہمارے پاس انشاءاللہ ادھر کافی ساری جگہ نکل آئیں گے تو ہماری وقتی ضرورت پوری ہو جائیں گے. تو اس مقصد کے لیے اس پروجیکٹ کے اندر کچھ نیسیسری ماڈیفکیشنز اور اپروولس کی ضرورت تھی. وہ الحمدللہ سیکٹری لا کے دن رات کوششوں اور محنت، راتوں کو بھی جاگے ہیں اور محنت کر کے، تعاون کر کے الحمدللہ یہ اپنے ضروری فورم سے ہو کے نکلے ہیں. تو ابھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باقاعدہ سنگ بنیاد رکھیں گے. تو اب میں گزارش کرتا ہوں ایگزیکٹو انجینئر بی این آر ڈویژن کو آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں بریف کریں. تھینک یو سو مچ. آئرن میں ہم نے رکھا ہے لیکن اس کا جسٹ چلے گا جو لوپ بنے گی وہ اڑن گی. آؤٹر سائڈ پہ یہ سارے اس کے نیکسٹ یہ اس میں ایلیویشنز ڈفرنٹ اینگلز اس کی ایلیویشن یہ مین ڈفرنس آ گئی اس کی. جی سر وہاں آگے بچتا ہے آگے سائڈ پہ جائیں گے. Thank you so much. سر ابھی ہم سائڈ پہ جائیں. نہیں ضرورت ہے.